السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور اسی طرح وی لاگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو، میڈیا فوکس کو، ایم ایف کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری بڑی کامیابی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ناظرین، کہ کے پی کے کی حکومت کے بارے میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ گورنر راج نافذ کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو ایمرجنسی لگا دی جائے تاکہ حقوق سارے جو ہے کسی اور کو ہوں، کیونکہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تقریباً 10-11 سال سے ہو گئے ہیں، تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 360 سے زیادہ دہشت گرد کے حملے ہو چکے ہیں، دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں۔ اس میں کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس میں آرمی کے لوگ بھی شامل ہیں، رینجرز ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی عام شہری جن کا بیچاروں کا کسی سے واسطہ نہیں، وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اور تو اور ابھی حال ہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جمیعت العلماء اسلام کے پریزیڈنٹ، ان کے بیٹے کو بھی کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گیا۔ تو اس قسم کی حالات وہاں پہ ہیں، اور یہ متواتر روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چیف منسٹر علی احمد گنڈاپور صاحب، ان کا بھی ایک اپنا ٹون ہے، اور جس ٹون میں بھی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے ایسے کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ اور ان کے اس دفعہ پرسوں جو انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، وہ بھی ایک بڑی خطرناک پریس کانفرنس تھی، جن میں انہوں نے ڈائریکٹ بات کی کہ کسی میں دم ہے، کسی ادارے میں دم ہے، کسی کے باپ میں طاقت ہے، اتنا لفظ استعمال کیے تو میری حکومت کو گرا کے دکھائے۔ یعنی یہ ایک قسم کا کنفرنٹیشن ہے، ایک دوسرے کا کے ساتھ لڑائی کا موڈ کر رہا ہے وہ، کہ وفاق تھوڑا سا حق استعمال کرے تاکہ میں مظلوم ہو جاؤں، ہماری پارٹی مظلوم ہو جائے کے پی کے میں، تاکہ ہمیں لوگ پھر ووٹ دیں کہ ان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا، ان کی گورنمنٹ کو دھمکایا گیا، یا ان لوگوں کو امداد بند کی گئی۔ اور ایسے بے تک الزام علی امین گنڈاپور صاحب لگا رہے تھے، تو ان کا چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آفرین ہے اس شخص کو کہ جو بالکل تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے۔ علی امین گنڈاپور چاہتے کیا ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کبھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا دایاں بازو کہلاتے ہیں، کبھی وہ عمران خان کا سپاہی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کبھی تو وہ جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا تو عین اسلام آباد پر پہنچ کر بھاگ گئے، اور بشریٰ بی بی کو بھی ساتھ لے گئے، یعنی ان کو ٹریپ کیا، اور اس کے بعد عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وہ سڑکوں پہ چلتے رہے، بیچارے ببکتے رہے، کوئی گرفتار ہو گئے، کوئی انہوں نے لاٹھیاں کھائیں، کنہوں نے آنسو گیس کھائی۔ لیکن علی احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 7 اضلاع کو عبور کر کے واپس کے پی کے پشاور میں پہنچا ہوں۔ یہ تو ان کی بات ہے کہ 7 اضلاع، اسلام آباد سے انہوں نے 7 اضلاع عبور کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ تو کبھی کبھی تو ہنسی آتی ہے، کبھی کبھی تو دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، سینسیٹیو صوبہ ہے، وہ ہمارا سینسیٹیو صوبہ ہے، وہاں کچھ ضلعوں میں تو لوگ جا ہی نہیں سکتے، میں معذرت کے ساتھ یہ بول رہا ہوں۔ یعنی وہاں ایک پیرالل حکومت وزیرستان کے کچھ علاقوں میں کچھ لوگوں نے قائم کی ہے، وہ طالبان ہوں یا طالبان کے ساتھی ہوں، یعنی ان کو ہٹانے میں گورنمنٹ کو بڑے جتن کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب ایسا ایک صوبہ، اور اس کا اثر پھر بلوچستان میں بھی پڑ رہا ہے، تو بلوچستان کا صوبہ، ان دونوں صوبے میں اگر انریسٹ ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہوگا؟ پاکستان نے جس طرح چترول کی ہے انڈیا کی، اور ان کو مار بھگایا ہے جنگ میں، 4 روزہ جنگ میں جو انڈیا کی حالت کی ہے، انڈیا پھر اسی طرح ہمارے ساتھ بدلہ لے رہا ہے، کبھی کے پی کے میں کارروائیاں کر رہا ہے، ان کو ہزاروں لاکھوں ڈالر دے رہا ہے لوگوں کو کہ وہ انریسٹ پیدا کریں، کبھی وہ بلوچستان میں کر رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جنگ ابھی تھمی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کراچی سے ابھی 4 دن پہلے، 5 دن پہلے 4 راہ کے ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں، پنجاب کے ایک شہر سے 5-6 راہ کے ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں، اور اس موسم میں جب کہ مہر الحرام کا مہینہ جاری ہے،
لوگ شیعہ حضرات ہمارے مسلم بھائی وہ اپنے ان میں جلوسوں میں جو ہیں وہ مصروف ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان جلوس میں کوئی ایک بم دھماکہ ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی دہشت گردی ہو جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوگا؟ یہ ایک قسم کا بہت بڑا سوال ہے، اور یہ انڈیا ہمارے سے انتقام لینے کے لیے یہ کوششیں کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اتحاد قائم کریں، اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں، یکجانیت رکھیں، یکجہتی ہو ہمارے میں، ہم دشمن کے بہکاوے میں نہ آئیں، ہم اپنے جو رسمیں ہیں، رواج ہیں، اپنا جو ہمارا دینی فرائض جو ہر فرقے کے ہیں وہ اپنے پورے کرتا رہے، لیکن یہ دشمن چاہیں گے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو میری یہ ایک گزارش ہے سب دوستوں سے کہ یہ ایک نازک ٹائم ہے، اس میں اپنے آپ کے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور دشمن کی سازش کو سمجھیں۔ پشاور میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان پر بھی اعتماد نہیں کرتے، ان کا ایک الگ ڈیڈ اینڈ کی مسجد ہے، اس کی الگ مسجد ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب ایک پارٹی سربراہ کی سسٹر، ان کے ساتھ بھی ان کا ایکویشن نہیں چلے تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی پنجاب کی سیاست تو ختم ہو گئی، کیونکہ پنجاب کے لوگوں نے 4 دن پہلے عمران خان کو خط لکھا ہے، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ہارون صاحب، ان جو جتنے بھی اعجاز صاحب والوں نے خط لکھا ہے کہ ہمیں حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ سیاسی حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے چاہیے۔ اور یہ ہر کوئی وہ یہی چاہتے تھے کہ آخر کار پی ٹی آئی کو سیاسی گورنمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ امن قائم ہو۔ تو یہ آہستہ آہستہ ایک چینج آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمن اپنے وار بھی کر رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ اس میں سیریس ہوگی، اور خام خواہ کے فلر چھوڑے جا رہے ہیں کہ اس کی حکومت کو گرایا جا رہا ہے، کے پی کے حکومت کو یہ کیا جا رہا ہے، اس میں ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے، اس میں یہ کیا جا رہا ہے، تاکہ کے پی کے گورنمنٹ کو آکسیجن دی جائے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ تم لوگ مظلوم ہو، تمہارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عام آدمی کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی بھی حقیقت مجھے اس خیال میں نہیں لگتی۔ اگر حکومت نے، سینٹرل حکومت نے یہ کچھ کیا، یہ ان کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہو۔